اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ حاکم الحاکمین کی بے پایا حمد و ثنا اور درود و سلام و رحمت عالم نبی مکرم رسول معظم شاہ امم امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، اور اللہ کی رحمت نازل ہوں صحابہ کرام پر، ائمہ دین، فقہاء کرام، مجاہدین اسلام اور اولیاء اعظام پر۔ نبی محترم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے دو ادوار ہیں، ایک کو مدنی دور کہا جاتا ہے اور ایک کو مکی دور کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے آپ کی سیرت کو جو رہنما بنایا ہے، اس میں کچھ افراد، کچھ لوگ اور کچھ اقوام جو مسلمان ہوں وہ ایسی ہو سکتی ہیں جن کی مشابہت مکی دور سے ہو، کچھ ایسی اقوام، ایسے ممالک، سلطنتیں ہو سکتی ہیں جن کی مشابہت مدنی دور سے ہو۔ تو جو مکی دور والے یا اس سے مشابہت رکھنے والے مسلم ریاستیں ہیں وہ اسی پالیسی کو اختیار کریں تو ایسے سمجھیں وہ سیرت سے رہنمائی لے رہی ہیں۔ جو مدنی دور سے مشابہت رکھنے والے افراد یا اقوام ہیں یا ممالک ہیں وہ اس سے رہنمائی لیں جو مدنی دور آپ کا تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اندر ایک توازن ہے، ہم نے سیرت کے ہر پہلو سے رہنمائی لی ہے۔ اگر ہم میں سے کوئی ایسا کرے کہ ہو اس کی حالت مکی دور جیسی اور وہ کاروائیاں ایسے کرے جیسے مدنی دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، تو پھر اس کا نتیجہ ان کے حق میں نہیں نکل سکتا۔ اس بات کو اگر ہم کھولیں تو یہ بنتی ہے بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں جب مکہ کا دور تھا اور اس میں ظلم و ستم کی وہ سیاہ رات قائم تھی جس کو آج بھی ہم اپنے حاشیہ خیال میں لائیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ظلم ایسے بھی ہو سکتا ہے۔ دیکھیے، ایک دفعہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو ایک دفعہ شہید کر دیں، اسے قتل کر دیں، یہ اور بات ہوتی ہے۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ مسلسل اذیت دیتے رہیں، آپ نے ٹائم مقرر کیا ہو کہ اس کو اس وقت پہ جب تپتی صحرا ہوگی اس وقت اسے وہاں پہ لٹا کے اس پہ پتھر رکھ کے اس سے یہ اگلوانا ہے کہ وہ یہ کہہ دے کہ میں اس نئے دین کو چھوڑتا ہوں، تو یہ اور بات ہوتی ہے۔ استقامت کا پتہ ان صورتوں میں چلتا ہے جن کو آپ نے بارود سے یا دشمنوں نے بارود سے ان کو ملیا میٹ کر دیا، ان کی استقامت تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن جو بظاہر نظر آتا ہے کہ یہ استقامت کی وہ مثالیں ہیں جو اس عہد میں قائم کی گئی جسے ہم مکی دور کے نام سے جانتے ہیں۔ اتنے ستم کے باوجود اور بڑے بڑے جری صحابہ کرام کے باوجود، اگر آپ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں ذات لگتے ہیں، انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماموں ہی کہتے تھے، یعنی وہ رشتے میں بڑا ہونے کی وجہ سے، تو وہ انتہائی بہادر اور جری انسان تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی بہادر، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے جری اور بہادر جن کا نام تاریخ میں دمکتا ہے، تاریخ اسلامی کو ناز ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی پہ، یہ سب موجود تھے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اشارہ ہوتا تو یہ اپنی جانیں فدا کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن اگر اس دور میں ایسا کچھ کیا جاتا تو اس کے نتائج آپ جانتے ہیں کہ وہ کیا نکلتے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آج بھی اگر
کسی عہد کے لوگ، کسی ملک کے لوگ اور کسی غیر مسلم ریاست میں بسنے والے مسلمان، ان کی یہ صورت ہے اور ان کے لیے مشکلات ہیں، تو وہ صبر و استقامت سے اور مکی پالیسی کو سامنے رکھ کے، مکی عہد کی جو پالیسی تھی جو آپ نے اختیار کی، اس کے مطابق چلیں، اور جو مدنی دور سے مشابہت رکھتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے عزت سے نوازا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے وسائل دیے، وہ عہد مدنی کے دور سے مشابہت کرتے ہوئے اور اس سے رہنمائی لیتے ہوئے وہ کچھ کریں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدنی دور میں کیا تھا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ مدنی دور سے جو مشابہت رکھنے والے ممالک ہیں، وہ جب ڈٹیں گے، جب وہ استقامت کا مظاہرہ کریں گے، تو اس کے نتیجے میں پھر جو مکی عہد والے لوگ ہیں یا ان سے مشابہت رکھنے والے لوگ ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ ایک جو ہے جرأت دے گا، اور ایک ان کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ایک اچھا مقام دے گا، اور ان کے خلاف کافر کچھ کر نہیں پائیں گے۔ تو ہر ایک کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ یہاں پہ ہوتا ایسے ہے کہ ہم اپنی ایک سمجھ سے، اپنے ایک حاشیے سے، اپنے خیال سے وہ کچھ ایسے اقدام کرتے ہیں جس کے کوئی نتائج خاطر خواہ ہمارے سامنے نہیں آتے، اور مسلمانوں کو پھر کئی جانی نقصان کا جو ہے نا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے جو رہنمائی کی وہ بڑی اہم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ الغزو غزوان، کہ جنگ دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک وہ جنگ ہے کہ جو شخص من ابتغى وجہ اللہ، کہ جو اللہ کی رضا کا متلاشی ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں جہاد کروں اور اللہ کی رضا کو حاصل کروں۔ یہ جہاد کے باب میں، نماز کے باب میں، علم کے باب میں، سب میں یہ بنیادی چیز ہے کہ ہر چیز سے مقصود اللہ کی رضا ہو۔ آپ آئے، میں آیا، میں نے کچھ کہا، آپ نے کچھ سنا، سب کا مقصود جو ہے وہ اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ تو اسی طرح جہاد جیسے اہم عمل کے لیے بھی مقصود اللہ کی رضا ہو۔ دوسری جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ایک شرط بیان کی، وَأَطَاعَ الْإِمَامَ، اور اس نے امام کی اطاعت کی، حکمران کی، جو اس کے وقت کا حکمران ہے اس کی اس نے اطاعت کی، اس کے زیر فرمان وہ چل رہا ہے۔ اگر وہ کوئی ایسا حکم نہیں دیتا جو شریعت کے منافی ہے تو اس پہ عمل کرنا چاہیے، اور اس حیثیت کو تو دیکھنا نہیں چاہیے کہ وہ کون ہے اور کیا ہے، یہ بس دیکھنا ہے کہ اس کو جب امیر بنا دیا گیا ہے تو بس اس کی پھر اطاعت کرنی ہے۔ وَأَطَاعَ الْإِمَامَ، اور امام کی اس نے اطاعت کی۔ وَأَنفَقَ الْكَرِيمَ، اور اپنی محبوب چیزیں اس نے اللہ کے راستے میں خرچ کی۔ یہ دیکھتے جائیے، یعنی اللہ کے لیے خرچ کرنا اور امام کی اطاعت کرنا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی رضا کو اپنے سامنے رکھنا، وہ یاسر الشریک، اور اپنے جو آس پاس کے لوگ ہیں ان سے آسانی کا معاملہ کرنا۔ یہ نہیں کہ آپ گتھم گتھا ہوں آپس میں اور کہیں کہ اب ہمیں اس محاذ پہ جانا ہے، ایسے نہیں ہوگا۔ آپ جہاں رہتے ہیں وہاں پہ آپ کے حالات بہت اچھے ہوں۔ یہ نہ ہو، کئی لوگ ایسے بھی ہوتا ہے زندگی سے تنگ ہوتے ہیں تو چلو محاذ پہ چلو، یہ اس پہ نہیں آتا۔ وہ زندگی اچھی گزار رہے ہیں، ان کے معاملات سب سے بڑے اچھے ہیں۔ ان ایک ایک لفظ پہ آپ غور کرتے جائیے کہ وہ ایسے حالات میں ہو کہ وہ اپنے معاملات کو بالکل اپنے رفقا سے، اپنے ساتھیوں سے بڑے آسانی اور سہولت کے ساتھ وہ جی رہا ہے۔ وَاجْتَنَبَ الْفَسَادَ، اور فساد سے وہ بچ رہا ہے۔ فساد بگاڑ کا نام ہے۔ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ جب آپ کے سامنے کوئی نقطہ نظر نہیں ہوتا، آپ جذباتیت میں کوئی فیصلے کرتے ہیں کہ ہمیں بس یہ کرنا ہے، اس کے سوا کوئی حل نہیں ہے، اور آپ اپنی سوچ اور فکر سے کوئی بڑے اقدام کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ کبھی بھی وہ جہاد کی صورت میں نہیں بلکہ فساد کی صورت میں نکلتا ہے۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے، ہمیں پابند کرتی ہے۔ سنن نبی داؤد کی صحیح روایت ہے
یہ ہمیں یعنی جکڑ کے اس طرف لاتی ہے کہ ہم ان اقدامات کو اختیار کریں گے تو یہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی کا باعث بنے گی۔ اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِنَّ نَوْمَهُ وَنُبَهُ کہ ایسے مجاہد کا جس نے ان شرائط کو مد نظر رکھا تو اس کا سونا اور جاگنا بھی اللہ کے ہاں عبادت بن جاتا ہے۔ وہ سوتا ہے تو اس کی عبادت لکھی جاتی ہے، وہ اٹھتا ہے تو اس کی عبادت لکھی جاتی ہے۔ اور حتیٰ کہ یہ وہی مجاہد ہے جس کے بارے میں ایک اور حدیث میں یہ کہا گیا کہ اس کا گھوڑا بھی اگر وہ چرتا ہے تو جتنی اس کی رسی دراز ہوتی ہے، جتنا لمبا وہ چرتا ہے، وہ ساری جگہ اس کا چرنا بھی اس کے اجر میں ڈال دیا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ آپ اس بات پہ شاید حیران ہوں کہ اگر گھوڑا لید کرتا ہے تو اس کی لید کا وزن کر کے بھی اس کے کھاتے میں ڈال دیا جاتا ہے کہ یہ گھوڑا چونکہ اس مجاہد کا ہے جو اتنے عظیم مقاصد کے لیے اپنی زندگی کے شب و روز بسر کر رہا ہے، تو اب اس کی ایک ایک چیز کی اتنی قدر ہے، حتیٰ کہ اس کے گھوڑے کی لید کی بھی قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ اس کا بھی اجر اس کے مطابق اسے دیا جاتا ہے، کیونکہ وہ شکور حلیم ہے نا، وہ بہت قدردان ہے، وہ بہت حوصلے والا ہے، تو وہ ایسی قدر کرتا ہے کہ ہمارے تصور میں بھی نہیں آ سکتا۔ لیکن پیچھے یہ شرائط، یہ ضوابط اور یہ ارادے، یہ عزائم یہ جب ہوں گے تب تو دوسری جو جنگ کی قسم ہے اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا رہنمائی فرمائی کہ جو شخص غزوہ کرتا ہے، جنگ کرتا ہے، ومن غزا فخرا و ریان، فخر کرتے ہوئے اور دکھلاوا کرتے ہوئے، یہ بالکل اس وجہ اللہ یعنی اللہ کی رضا کے تعلق کے بالکل برعکس ایک چیز ہے۔ وہ تھا اللہ کی رضا کا متلاشی اور یہ ہے ریاکاری کا، یہ شہرت کا دل دادا ہے، یہ چاہتا ہے کہ میں کوئی ایسا کارنامہ انجام دے دوں کہ لوگ اش اش کر اٹھیں کہ واہ اس نے تو جو جرت کا مظاہرہ کیا ہے شاید تاریخ میں کسی نے نہ کیا ہو، ایسا کوئی کام کروں۔ جب پیچھے یہ ذہن ہے تو یہ پھر غلط ہو جائے گا، یہ اس کا نتیجہ آگے ہم دیکھتے ہیں کیا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا وہ اصل امام، پہلے جنگ کیا تھی وہ اطاع الامام، اور یہاں پہ کیا ہے وہ اصل امام اور امام کی نافرمانی کی۔ اس وجہ سے ہمارے کئی شیوخ اور بڑے بڑے اہل علم یہاں کے ہوں، سعودیہ کے ہوں یا عالمی سطح کے، وہ کہتے ہیں کہ جو جنگ ہے، جو جہاد ہے، وہ امام کی ماتحتی میں، حکمران کی ماتحتی میں ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنے طور پہ کچھ شروع کر دیں گے تو وہ جہاد نہیں کہلائے گا، اس کی اجازت جو ہے وہ نہیں دیتی۔ ہاں آرمی کے تحت یا ہمارے جو محکمے ایسے ان کے تحت کیا جائے وہ ٹھیک ہے، تو آپ اب کہیں گے کہ اگر آرمی یا ملک وہ اجازت نہ دے تو پھر ہم کیا کریں؟ تو آپ کے ذمے پھر کچھ نہیں ہے، آپ دعائیں کریں، آپ اپنی فوج کو، اپنے حکمرانوں کو اس طرف لائیں کہ وہ جہاد کریں۔ اگر وہ نہیں کرتے تو آپ ان کو نصیحت ہی کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ ان کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے کی کسی حدیث میں بھی وہ نہیں ہے کوئی دلیل، کوئی رہنمائی۔ آپ نے جب بھی ظالم حکمرانوں کا تذکرہ کیا تو وہاں یہی فرمایا کہ تمہیں صبر سے کام لینا ہے اور تم نے صبر کرنا ہے، یعنی ان کے خلاف بغاوت کا علم بلند نہیں کرنا۔ ہاں انہیں حق بات پہنچائی جا سکتی ہے، حق کہا جا سکتا ہے اور حق کا اظہار کیا جا سکتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَأَفْسَدَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین پہ اس نے فساد کیا، کیونکہ جو امام کی نگرانی میں یعنی حکمران جو وقت کا ہو، اس کی اگر ماتحتی میں وہ جہاد نہیں ہوا تو وہ فساد ہوگا، اس کے نتائج وہی نکلیں گے جو ہم اپنے مظلوم خطوں کے اندر دیکھتے ہیں۔ تو اس کے نتائج کبھی بھی ملت اسلامیہ کے حق میں نکلنے بہت مشکل ہیں۔ ہاں آپ دشمن کی فوج کو جو ہے وہ مصروف رکھ سکتے ہیں کہ وہ اسی طرح مگن رہے، لیکن اس کے نتائج نکالنا اور سامنے آنا وہ مشکل، لیکن وہ بھی ماتحتی میں ہو حکومت، اگر چاہے، اگر کسی بھی ملک کا یہ تقاضا ہو کہ اس نے کسی محاذ پہ ایسے سرگرم رکھنا ہے تو یہ ایک علیحدہ بات۔
تو زمین پہ فساد مچائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِنَّهُ لَمْ يَرْجِعْ بِالْكَفَافِ، تو وہ برابری لے کر بھی واپس نہیں آتا۔ کیا مطلب؟ کہ جو اس نے خرچ کیا تھا، جو اس نے اپنی جان دی تھی، اگر اس کی قربان ہو گئی تو وہ اس جان کی قیمت جو خرچ کیا ہے اس کا اجر وہ لے کر بھی واپس نہیں لوٹے گا۔ یعنی اجر ملنا تو ایک علیحدہ بات ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہماری کوئی بھی کاوش وہ اگر قرآن و سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج اور طریقے سے ہٹ کے ہوگی تو پھر اس کے نتائج ہم دنیا میں نہیں دے سکتے، نہ آخرت میں اس کے لیے کوئی اجر ہے۔ وہ ہماری ایک سرگرمی ہوگی جو ہم نے اپنی طرف سے اختیار کی، اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ہاں نہیں ہوگا۔ اس کو آپ آسانی سے اس بات سے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک شخص ہے، وہ نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، اپنی مرضی سے نماز پڑھتا ہے، جیسے اس کے دل میں آئے یا اس کے ذہن میں یہ بٹھا دیا گیا کہ نماز جیسے بھی پڑھیں، پڑھنی تو اللہ کی ہے نا، جیسے بھی پڑھیں۔ تو اس شخص نے جس نے اپنی مرضی سے نماز پڑھی اس کو نماز کا اجر نہیں ملے گا۔ آپ جانتے نہیں کہ ایک شخص نے نماز کے تمام ارکان پورے کیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے ملا، سلام عرض کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرجع فإنک لم تصلی، کہ تو لوٹ جا، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ اس نے کیا کیا تھا؟ تمام احادیث کی کتب میں یہ روایت موجود ہے۔ اس نے یہ کیا تھا کہ اپنے ارکان کو صرف جلدی جلدی ادا کیا تھا اور باقی سارے ارکان پورے کیے تھے۔ تو آپ یہ کہہ دیتے ہیں آرام سے کہ نماز ہی پڑھنی ہے، بس جیسے بھی پڑھیں، نہیں۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھا اس طرح پڑھنی ہے۔ تو جب نماز ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ مبارک کے مطابق پڑھنی ہے تو پھر جہاد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ مبارک کے مطابق کرنا ہے۔ آپ اگر تاریخ میں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایسے دو لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جو بنی اسرائیل میں سے تھے۔ جو بھی قوم غلط ہو، خراب ہو، اس کے اندر خواستیں ہوں، بہت سے جرائم ہوں، لیکن کلی طور پر کسی قوم کو برا نہیں کہا جا سکتا۔ جیسے بنی اسرائیل بڑے ہی برے تھے، لیکن قرآن مجید میں جہاں پہ ان کے اچھے لوگوں کا تذکرہ آتا ہے قرآن مجید وہ بھی ساتھ ساتھ کرتا ہے۔ یہ وہ قرآن مجید کا تجزیہ ہے جو عدل پہ مبنی ہے، جس میں صرف محض تعصب نہیں ہے کہ وہ چونکہ بنی اسرائیل ہیں تو وہ سبھی غلط ہیں۔ اس میں ہمارے لیے رہنمائی موجود ہے۔ اگر آپ کا کسی کے ساتھ کوئی سیاسی کوئی جماعتی اختلاف ہے تو آپ سب کو ایک ہی چھاننی سے نہ چھانیں، بلکہ دیکھیں کہ حق کیا ہے، جس میں جو اچھے لوگ ہیں ان کا کم از کم استثناء تو آپ بیان کریں۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ جب بنی اسرائیل کو یہ کہا گیا کہ تم جہاد کرو، اسی بیت المقدس کی بات آپ دیکھیں کہ حیرانی کی بات نہیں ہے، یہ بیت المقدس تھا اور اسی کے رہائی کے لیے، دشمن سے چھڑانے کے لیے ان کو کہا گیا کہ تم جہاد کرو۔ تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ قرآن مجید اس کا گواہ ہے کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، کہ آپ اور آپ کا رب جا کے لڑیں، اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں۔ آج ان کو جو آ رہی ہے نا یہود کو کہ ہم نے اس کو حاصل کرنا ہے، یہاں پہ ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا ہے، ان کے بڑوں نے تو یہ کہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام آپ اور آپ کا رب جا کے لڑیں، ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں۔ ان کی تاریخ تو یہ ہے۔ تو خیر اس واقعے کے دوران اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے اور یہ بڑی قابل غور بات ہے۔ قال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ علیہما، کہ ان دو لوگوں نے جو اللہ سے ڈرتے تھے اور جن پر اللہ نے انعام کیا تھا، یعنی جو اللہ سے ڈرتا ہے سمجھ لیں کہ اس پہ اللہ کا انعام ہے۔ تو یہ ہمیں بتاتا ہے۔ اچھا انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا کہ ایسے کرو، تم چلو ان پر اس دروازے سے داخل ہو جاؤ جس میں تمہیں کہا جا رہا ہے کہ اس دروازے سے داخل ہونا ہے، تو تم ایسا کر گزرو اور تم ہی غالب رہو گے۔ یہ انہوں نے نبی اپنے وقت کے نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے جو ایک وعدہ تھا اس کی روشنی میں قوم کو یہ یقین دہانی کرائی کہ قوم تم چلو اس دروازے سے صرف داخل ہو جاؤ، یعنی اور کچھ نہ کرو، داخل ہو جاؤ
تو تم ہی غالب رہو گے اور اللہ ہی پر توکل کرو اگر تم مومن ہو۔ یہ ان دو لوگوں نے کہا تھا جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا۔ یہ ایسے سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ تھے۔ اب جب قوم نے اس بات کی حامی نہیں بھری کہ ہم وہاں پہ جا کے جہاد کریں گے، تو اب ان دونوں کا طرز عمل کیا تھا؟ یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے تھے، وہی لوگ ہیں جن پہ اللہ نے انعام کیا تھا، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اب ساری قوم نہیں چل رہی تو چلو ہم چلتے ہیں۔ ایسا تو نہیں نہ کیا انہوں نے، کیونکہ اگر وہ دونوں جاتے تو کیا نتائج لاتے، اس کا کیا وہ نتیجہ نکلتا، وہ کبھی بھی ان دونوں کے حق میں بھی نہیں نکلنا تھا۔ ہو سکتا ہے ان کو ادھر محض کسی بھی مقصد کے بغیر شہید کر دیا جاتا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جو وقت کے پیغمبر ہیں، جو انہیں امید دلا رہے ہیں، جو ان سے وعدہ فرما رہے ہیں کہ تم چلو جہاد کرو، وہ نہیں کر رہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میں اور یہ دو لوگ جو ہیں ان کو ساتھ لے کے چلتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہماری نصرت کرے گا۔ نہیں، انہوں نے بھی جہاد نہیں کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 40 سال تک کے لیے اس جہاد سے اعراض کی وجہ سے اس بستی کو، اس علاقے کو ان پر حرام قرار دے دیا کہ اب یہ اس کو حاصل نہیں کر سکیں گے۔ وہی دور ہے جس پہ بنی اسرائیل مارے مارے پھرتے رہے، یتیہون فی الارض، اور اسی کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے سیدنا یوشع بن نون کے ذریعے سے ان کو، جب انہوں نے جہاد کی طرف عہد کیا، اقدام کیا، جہاد پر آئے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے پھر بیت المقدس کو ان کے لیے فتح کیا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ آج امت مسلمہ اپنے کھوئے بقار کو، اس عظمت رفتہ کو حاصل کر لے، تو اس کا حل ایک ہی ہے کہ امت جہاد پہ متحد ہو جائے، اور یہ ہونا ہی ہونا ہے۔ احادیث موجود ہیں کہ ہماری اغیار سے جنگ ہوگی، میں کئی احادیث اس سلسلے میں بیان کر بھی چکا ہوں۔ یعنی بنی الاصفر جو یہ انگریز ہیں، انہیں بنی الاصفر کہا جاتا ہے، یعنی زرد رنگ کے، جیسے ہم انہیں گورا کہتے ہیں، عربی کے اندر انہیں بنی الاصفر کہا جاتا ہے۔ تو ان سے جنگ ہماری ہونی ہے، آپ ٹال مٹول کریں، آپ اس کو کھینچتے چلے جائیں، جنگ ان سے ہونی ہے، یہود سے بھی ہونی ہے جنگ۔ تو کتنا ہی بہتر ہے ہم ان احادیث کی روشنی میں جو اس حوالے سے آتی ہیں، اس میں قومی شعور بیدار کریں کہ جہاد تو ہم نے کرنا ہی کرنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ کوئی گولا آ کے برسے اور آپ کو بسم کر دے، اور آپ اس نہج پہ اپنی زندگی گزار رہے ہوں جو صحیح مسلم کی روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من مات ولم یغزو، کہ جو شخص فوت ہو اور اس نے جنگ نہیں کی، جہاد نہیں کیا، اور نہ اس نے کبھی اس کا عہد کیا، وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهِ نَفْسًا، اپنے دل میں بھی کوئی ارادہ نہ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مات علی شعبۃ من نفاق، وہ نفاق کے ایک شعبے پر اس کی موت آئی۔ یعنی آپ عزم تو رکھیں، آپ اس کا جذبہ تو رکھیں۔ اگر حالات ایسے نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ جب ایسے حالات بنائے گا تو اللہ تعالیٰ وہ ہمارے ارادوں کی بھی قیمت لگا دے گا جو ہمیں نظر آتی ہے۔ تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کی روشنی میں یہ بھی سمجھنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص ہے، اس کا ارادہ بڑا پختہ ہے جہاد کا، اس کو وفات آ جاتی ہے بستر پہ، جیسے سیدنا خالد بن ولید تھے، زندگی بھر خواہش رکھتے رہے کہ مجھے میدان جہاد میں موت آئے، لیکن وہ نہیں آ سکی۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ موت تو ان کو اپنے بستر پر آئی، لیکن حدیث کی روشنی میں وہ صلہ جو ہے مجاہد والا ہی پا گئے۔ ایسے سمجھے میدان جہاد میں انہوں نے وفات پائی۔ ان ارادوں کے باعث جو مسلمان کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی قیمت لگاتا ہے۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں یہ بھی آتا ہے کہ انما الامام جنہ، کہ امام جو ہے نا ڈھال ہے، جیسے ایک فرد کی ڈھال ہوتی ہے نا جس کے پیچھے چھپا جاتا ہے دشمن کے وار سے، اس کے حملوں سے، اسے عربی میں جنہ کہتے ہیں۔ رمضان کو بھی جنہ کہا گیا حدیث میں، کیونکہ یہ گناہوں سے ڈھال ہے۔ جب آپ رمضان میں ہوتے ہیں تو گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، تو وہ آپ کے گناہوں کے مقابلے میں ایک ڈھال ہے۔ تو امام بھی جو حکمران ہوتا ہے وہ ایک ڈھال ہوتا ہے، یقاتل بہ من وراءہ،
کہ جو اس کے پیچھے ہیں وہ اس کے ساتھ مل کے لڑتے ہیں، یعنی وہ آگے ہوگا تو پیچھے لوگ ہوں گے تو پھر کامیابی مقدر ہوگی۔ ہم امام کو، حکمران کو چھوڑ کے یا جو اس کے ذمہ داران ہیں ان کو چھوڑ کے اگر کوئی ایسا فیصلہ کرتے ہیں تو وہ ہمارے حق میں نہیں نکلے گا۔ اگر آپ حماس جو تنظیم ہے اس کی آپ تاریخ دیکھیں، میں کوئی دعویٰ نہیں بڑا کرنے والا، آپ اس کی تاریخ دیکھیں کہ وہ اس نے وجود کب پکڑا، کب وہ منظر عام پہ آئی۔ وہ اصل میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ میں آپ کو پاکستان کی مثال میں ہی سمجھاتا ہوں کہ آپ جانتے ہیں جب کوئی کام دشمن نے لینا ہوتا ہے یا کسی بھی اعتبار سے تو وہ اپنوں ہی میں سے کئی لوگوں کو کھڑا کر کے ان سے کوئی ایسی کارروائیاں، ایسے کام کرواتے ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے آپ کو ایسے اثرات اس کی بیس پہ، اس کی بنیادوں میں آپ کو نظر آئیں گے کہ الفتح جو فلسطین کی ایک تنظیم تھی وہ بھی کوئی اچھی تنظیم نہیں ہے، سیکولر ٹائپ قسم کی تنظیم ہے، لیکن اس کو جب انہوں نے ایک یعنی ان کو نیچا دکھانا تھا تو اس کو وجود بخشا گیا، اور پھر جو اس سے کروا رہے ہیں، اور بالکل ایسے دور کے اندر جب ان کو یہ کہا جا رہا تھا اسرائیل کو کہ تم اپنی حدود میں رہو اور فلسطینیوں کو اپنی حد میں رہنے دو، ایک ملک ہے فلسطین، اس کا حق اسے ملنا چاہیے، جیسے ایک فرد کا حق ہوتا ہے ایسے ایک ملک کا بھی حق ہے، اسے جینے دو اور ان پہ یہ ظلم و ستم بند کرو۔ تو اس وقت جب یہ بات چیت چل رہی تھی سعودیہ کی وساطت میں، تو اس وقت یہ حملہ کروایا گیا۔ تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ قرآن و سنت میں جو دلائل موجود ہیں جہاد کے، ان میں سے کوئی بھی اختیار کر کے یہ ایسا اقدام کیا گیا ہو تو پھر نتائج ہم اپنے حق میں وہ کیسے پا سکتے ہیں؟ ہاں، ہم مظلوموں کے ساتھ ضرور ہیں، ہم جن پہ دنیا کے کسی بھی خطے میں کسی مسلمان پہ کوئی ظلم و زیادتی ہو ہم اس کے ساتھ کھڑے، ہم تائید بھی کریں گے، ہم یہ بھی کہیں گے کہ مسلم حکمرانوں کو جہاد کے لیے آگے بڑھنا چاہیے، لیکن جو ہو رہا ہے اس حوالے سے ہمیں اس منہج کو، اس طریقے کو، اس سنت کو بھی اختیار کرنا ہے جس کی رہنمائی آقا دو جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ آپ جانتے نہیں وہ احزاب کی صورت جس میں ساری اس وقت کی افواج مدینہ کے خلاف جمع ہو گئی تھی، اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ دشمن سر پہ ہو، دشمن کچلنا چاہتا ہو، دشمن مٹانا چاہتا ہو، تو اس وقت بھی تم نے وہ اسوہ اختیار کرنا ہے جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ آج ہم بے نیاز ہو گئے، ہم نے کہا یہ جدید دنیا ہے، اس میں سیرت سے سبق لینے کی، اس میں ہمیں شریعت سے رہنمائی لینے کی، قرآن مجید سے رہنمائی لینے کی کیا ضرورت ہے؟ بس جس کے دل میں جو آتا ہے وہ اپنے نتائج خود سے حاصل کرنا چاہتا ہے، ایسے کبھی نتائج حاصل نہیں ہو سکتے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق آپ نے فرمایا جاہدوا فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ آج امت مسلمہ غم میں ہے، پریشانی میں ہے، اور معاشی اور مختلف قسم کے مسائل میں گھری ہوئی ہے، تو اس کا حل بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق جہاد ہے، وہ جہاد جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ اور طریقہ کے مطابق ہو۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَابٌ مِّنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، جہاد فی سبیل اللہ جب تم کر رہے ہو تو سمجھ لو کہ تم جنت کے دروازے میں داخل ہو رہے ہو۔ کتنی خوشخبری ہے، کیسی بشارتیں ہیں۔ وہ سیدنا انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ احد کے اس طرف لڑ رہے تھے، اور احد یعنی پوری جنگ جو تھی احد کے اس پار تھی جو مدینہ کی سائڈ پہ ہے، تو وہ کہنے لگے کہ مجھے تو احد کے اس پار سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ خوشبوئیں دنیا میں کیسے ملتی ہیں؟ وہ عزائم، وہ ارادے، وہ اپنی جان سے محبت نہیں بلکہ اللہ کے دین کو غالب کرنے کی کوشش اور جستجو، تو اس کے نتیجے میں پھر اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یُنَجِّ اللَّهُ بِهِ مِنَ الْهَمِّ وَالْغَمِّ، اس جہاد کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہر پریشانی سے، ہر غم سے نجات دے دیتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، یہ ایک وعدہ ہے، یہ ایک
جو ہے امت مسلمہ کے لیے بشارت ہے کہ وہ اگر غم اور اس کیفیات سے پریشانیوں سے اپنے آپ کو نکالنا چاہتے ہیں تو جہاد کریں۔ مدنی دور میں اللہ تعالیٰ نے جو فتوحات دیں انہی کی بدولت اللہ تعالیٰ نے دیکھی ہے وہاں پہ بہاریں لگا دیں، غنیمتیں کہاں کہاں سے پہنچتی تھی اور کیسے وہ تقسیم ہوتی تھی، اور مسلمانوں کی خوشی کا کیا عالم ہوتا تھا جب فتوحات کی خبریں ہر طرف سے ان کے گرد آتی تھی۔ آج ہمارے اوپر ہر طرف سے غم کی خبریں، ظلم کی خبریں، معیشت کمزور ہونے کی خبریں یہی آتی ہیں۔ یہ کس وجہ سے ہے کہ ہم نے اس راستے کو چھوڑا جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اپنے دلوں کے اندر، اپنی قوم کے اندر وہ جہاد کے جذبات کو بیدار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور ہمیشہ یاد رکھیے آپ کا کوئی چھوٹا کام ہے بڑا کام، چھوٹی نیکی ہے بڑی نیکی ہے، وہ جب بھی آپ نے کرنی ہے تو اسوہ رسول کی روشنی میں کرنی ہے، اسی کا اجر اللہ تعالیٰ کے ہاں ملے گا۔ جو کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کو کسی بھی حوالے سے اگنور کر دیتا ہے کہ ہمیں رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے، اب نیا دور ہے، تو وہ پھر نئے دور میں جیے گا، اس کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي